جب بھی تمہیں کوئی حاجت طلب کرنی ہو یہ نسخہ لے کر جائیے گا، بھولیے گا نہیں۔ خدا سے جو طلب کرنا ہو، شفا طلب کرنا ہو، مال و دولت طلب کرنا ہو، علم طلب کرنا ہو، معرفت طلب کرنا ہو، زندگی طلب، جو طلب کرنا ہو خدا سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا عالم اس کائنات کا کوئی اور نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب۔ صرف ایک ہے عالم۔ آپ یہ کہیں گے کہ پھر انہوں نے مبالغہ کیا، یہ تو فرقہ ہی مبالغہ کرنے والوں کا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا فرقہ تو عاجزی کرنے والوں کا فرقہ ہے۔ ہم تو بو ترابی ہماری صفت ہے، غلو نہیں ہے۔ خاکساری ہماری صفت ہونی چاہیے، تواضع ہماری صفت ہونی چاہیے، انکسار ہماری صفت ہونی چاہیے، اور بحمد اللہ ہے، بحمد اللہ ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا عالم حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ پھر آپ نے پیغمبر کو چھوڑ دیا، جناب والا ایک لفظ اور ہے، سب سے بڑا عالم علی ہے، سب سے بڑا معلم محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ذات حق صمدی عین علم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات عین علم ہے، سرچشمہ علم ہے، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معلم کی ذات، کائنات کا سب سے بڑا معلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سب سے بڑے معلم نے جسے پڑھا لکھا کر عالم بنایا، وہ سب سے بڑا عالم علی ابن مرتضیٰ، علی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ خیال رہے کہ علی دنیا میں آنے کے بعد کسی کے شاگرد نہیں ہوئے مگر مصطفیٰ کے۔ مصطفیٰ کا شاگرد ہونا ان کے لیے عار نہیں تھا، شرف تھا، عار نہیں تھا، شرف تھا۔ لیکن اور اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ مسئلہ دیر تک ساتھ دے گا، دور تک ساتھ دے گا، بہت سے مسائل حل ہوں گے، بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ میں تو جملے سے جملے مربوط ہوتے چلے جاتے ہیں، کہتا چلا جاتا ہوں۔ بہت سے مسائل حل ہوں گے، بہت سے لوگ بہت سے اوصاف پیغمبر کے سلسلے میں شک و شبہے میں مبتلا ہیں۔ مثلا پیغمبر لکھنا جانتے تھے یا نہیں، پیغمبر پڑھنا جانتے تھے یا نہیں، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اتنا معلوم ہے علی لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اور اتنا معلوم ہے کہ علی نے سوائے محمد کے اور کسی سے نہ کچھ سیکھا، نہ کسی کے سامنے زانوے دھکے۔ اب اگر پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے تو علی کو کس نے لکھنا سکھایا؟ اگر پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو علی کو کس نے پڑھنا سکھایا؟ اور فرمایا کائنات کا معلم اعظم مصطفیٰ کی ذات ہے، کائنات کا عالم سب سے بڑا علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ بہرحال یہ امت اگر اس عالم پر متحد ہو جاتی تو کوئی تفرقہ نہ ہوتا،
کوئی تفرقہ نہیں. اور آج بھی یہی مسئلہ ہے. امت میں تفرقہ اس لیے ہے کہ لوگ علماء کا دامن چھوڑ رہے ہیں. ایسا نہ کیجئے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے. علم کا دامن چھوڑنا ہلاکت کا راستہ ہے. امت کا شیرازہ متحد رہے گا اگر آپ علماء سے جڑے رہیں گے. علماء، فقہاء، مجتہدین، مراجع عظام جو اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں قال اللہ قال المعصوم کو سمجھنے کے لیے. قال اللہ قال رسول اللہ قال امیر المؤمنین قال ابو عبد اللہ قال ابو الحسن. معصومین کا قول سمجھنے میں ان کی اصل حیثیت، آپ کچھ بھی کہیے، مجتہد کہیے، فقیہ کہیے، مرجع تقلید کہیے، اصل حیثیت ان کی ایک راوی قول معصوم کی ہے. اصل شرف و افتخار کیا ہے؟ راوی قول معصوم ہونا، حامل روایت معصوم ہونا، یہ سب سے بڑا شرف ہے. بہرحال اشارتاً میں نے کچھ باتیں عرض کر دیں کہ معرفت سے جڑے رہیں اور عشق کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں. علم اور عشق کی راہ ہی آپ کو طے کرنی ہے اور اللہ کے ناموں اور اس کی نشانیوں کے سہارے سے آگے بڑھنا ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور بلند تر صلوات. اللہ کے ناموں اور اللہ کی نشانیوں کی جب فکر کرتے ہیں تو اب ایک اہم بحث چڑھتی ہے یہاں پر. نام خدا، اسم اللہ. اسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا نام. کتاب خدا شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے. کتاب خدا شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے. اسم اللہ سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ صرف اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوتی؟ پہلا لفظ کتاب خدا کا اللہ نہیں ہے، اسم اللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ ہے. یہ ایک بے کیوں لگا ہوا ہے؟ اسے سمجھیں. بے حرف ہے، حرف جر ہے، یہ ربط اور رابطے کے لیے آتا ہے. بے حرف جر ہے، 14 معنی کے لیے آتا ہے. میں کیا کروں، یہ میں سخن گستری نہیں کر رہا ہوں. عربی نحو کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بے میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں. عربی گرامر کے کسی سنجیدہ اسٹوڈنٹ سے جا کے پوچھئے جو اچھی گرامر جانتا ہو، جس نے کم سے کم سیوطی و مغنی تک پڑھا ہو. ابن ہشام کی مغنی جو ہے اس کا باب رابع کم سے کم پڑھا ہو تو آپ اس سے پوچھئے، وہ کہے گا ایک حرف جر جو بے ہے اس میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں. یہ ایک حرف 14 معنی کے لیے آتا ہے. قرآن شروع ہو رہا ہے جس حرف سے، اس حرف میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں. اللہ کے اسم اعظم تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اس بے سے نہ گزرے. بائے بسم اللہ.
وہ بات وہ سب جو جانتے ہیں وہ نہیں عرض کر رہا ہوں. بائے بسم اللہ پر جو علامہ اقبال کا شعر ہے وہ بہت مشہور ہے، اسے نہیں دہراؤں گا، اس میں ایک معنی ہے صرف. وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے اس میں ایک معنی ہے، میں تو 14 معنی کی بات کر رہا ہوں. بے سے گفتگو شروع ہوتی ہے. بے کیا ہے؟ بنیادی طور پر 14 معنی اپنی جگہ، 14 معانی نحویہ اس میں پوشیدہ ہے. اب یہ بحث الگ ہے کہ وہ 14 معانی بیک ارادہ استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں. ایک لفظ یا ایک حرف یا ایک کلمہ ایک سے زیادہ معنی میں بیک ارادہ بیک استعمال ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے. یہ علم اصول فقہ کی بڑی دقیق بحث ہے. البتہ اس کی بحث نہیں چھیڑوں گا اس وقت، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اجمالاً اگر گفتگو ہو تو بے جو حرف جر ہے کس لیے آتا ہے؟ حروف کا کام کیا ہے؟ ربط و ارتباط. ربط و ارتباط. جب ربط و ارتباط کے لیے حرف بے عبارت میں موجود ہے تو ربط و ارتباط کے لیے ہم وسیلے کا انکار کیسے کر دیں؟ کیسے انکار کر دیں؟ وسیلے کا انکار نہیں کر سکتے. وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا اور اللہ سے عشق کا، اس کے اسماء کی جستجو. اسماء. اب اسم کی بحث پیچیدہ ہے، دقیق ہے. اسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تشریف لائیں، بلند ہو جائیں، جگہ دیں، صلوات پڑھیں محمد. جب آپ علم اور علماء کی قدر شناسی چھوڑ دیں گے تو پھر معاشرہ بے روح ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا. علماء کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے، اٹھنا چاہیے. عالم کے احترام کے لیے اٹھنا بدعت نہیں ہے. عالم کے احترام کے لیے اٹھنا شرک نہیں ہے. بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ اسم اللہ کی بحث، اسماء الہیہ کی بحث بڑی اہم ہے. اللہ کے نام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نام کی ضرورت ہی کیا ہے. کیا ضرورت ہے نام کی؟ نام خود آپ کی ذات کا ایک نشان ہوتا ہے نا. آپ کی ایک ذات ہے، آپ کا ایک نام ہے. جہاں آپ نہیں بھی ہیں وہاں اگر آپ کا نام پہنچ گیا تو گویا آپ پہنچ گئے. ہے یا نہیں؟ نام کی اہمیت ہے یا نہیں؟ نام کی اہمیت ہے. جہاں آپ نہیں ہیں آپ کا نام اگر پہنچ گیا اس کا مطلب گویا کہ آپ پہنچ گئے. اب نام خود آپ کی ذات کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. یہ نشانی ہے. اگر آپ کی ذات کی نشانی کوئی لفظ ہو تو وہ بھی آپ کے نام کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کی ذات کی نشانی کوئی لفظ نہ ہو، کوئی شے ہو، تو وہ بھی آپ کے ذات کی نسبت سے اسم کی حیثیت رکھتی ہے. کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اسم کی حیثیت رکھتی ہے. میں ایک عجیب سی مثال دوں، آپ حضرات برداشت کر لیجئے گا. میرا نام عقیل ہے. میرے آنے سے پہلے اعلان ہوا ہوگا تو آپ کے ذہن میں میرا تصور آ گیا ہوگا. سب کو معلوم ہے کہ بیمار ہیں
اور پتہ نہیں کیا کیا اعلان ہو گئے. بیمار ہوں، طبیعت ساتھ اب بھی نہیں دے رہی ہے، مگر یہ کہ ایفائے وعدہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب فرض کیجئے کہ میرا انتقال ہو جائے اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے، اس پر تو آمین کہیے. اب میرا جب تابوت بنے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ نام لکھا جائے عقیل، اس پر عمامہ رکھ دیا جائے گا. دور سے آدمی دیکھ کے سمجھ جائے گا یہ عقیل کا تابوت ہے. اس وقت میرا عمامہ میرے نام کا کام کرے گا. ذرا سخت و سنگین مثال ہے مگر بہرحال کبھی لفظ ہماری شخصیت کی نشانی بنتا ہے، کبھی ہم سے متعلق کوئی شے ہماری ذات کی نشانی بن جاتی ہے. دونوں کو ہم اسم کہہ سکتے ہیں علمی اعتبار سے. کبھی لفظ اسم بنتا ہے، کبھی کوئی شے اسم بنتی ہے. توجہ ہے. پروردگار عالم کے 99 جو نام ہیں اسماء حسنہ وہ لفظی نام ہیں. اللہ ایک لفظ ہے، رحمان ایک لفظ ہے، رحیم ایک لفظ ہے، کریم ایک لفظ ہے، رازق ایک کلمہ ہے، رزاق ایک کلمہ ہے، صبور شکور یہ الفاظ ہیں، باقی ایک اسم ہے لفظی. یہ سب الفاظ ہیں اور اسماء کہلاتے ہیں. توجہ ہے. لیکن ہر وہ شے جو ذہن کو خدا کی طرف لے جائے اسے ہم اسم اللہ کہہ سکتے ہیں. تو فہرست اسماء حسنہ کی تو 99 تک جاتی ہے. اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام. اس کے مقابلے میں ہے اسماء عظمی یعنی بڑے بڑے نام. ایک ہے اچھا نام، ایک ہے بڑا نام. اسم اعظم یعنی بڑا نام. اللہ کا اسم اعظم. اچھا اللہ کے بہت نام ہیں، یہ خیال رہے. اس لیے بہت نام ہے کہ ذات مبارک احدی میں اوصاف بہت زیادہ ہیں. جس میں جتنے اوصاف ہوتے ہیں اس کے اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں. بہت بار مثالیں دے چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں. فرض کیجئے کوئی ایک شخص ہو، وہ شاعر بھی ہو، وہ نثر نگار بھی ہو. نثر میں وہ مختلف قسم کی تحریریں لکھتا ہو، کبھی طنزیہ مزاحیہ تحریر لکھتا ہو، کبھی تنقیدی تحقیقی تحریر لکھتا ہو، کبھی مذہبی تحریر لکھتا ہو، کبھی سیاسی تحریر لکھتا ہو، اور دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک نام سے نہ لکھتا ہو. شاعری میں تخلص الگ ہوگا، جب وہ سیاسی طنز لکھے گا تو اس میں نام اسم مستعار الگ ہوگا، جب وہ تنقیدی ادب لکھے گا تو الگ نام ہوگا، جب وہ مذہبی کوئی مقالہ لکھے گا تو الگ نام ہوگا. ایک مصنف کے کئی نام ہو سکتے ہیں مستعار، ایک اس کا گھر کا نام ہوگا. تو ایک شخص میں جتنے اوصاف ہوں گے اتنے نام ہو سکتے ہیں. محسوس مثالیں ہمارے معاشرے کی روزمرہ زندگی مثالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی چونکہ بے انتہا اوصاف ہیں اس میں. کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں صرف 6 یا 7 یا 8 صفتیں ہیں؟ وہ صفتیں جو دینیات میں لکھی ہوئی ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، بس اتنی ہی صفتیں ہیں اللہ کی. اور کون کہتا ہے کہ بس 99 صفتیں ہیں؟ اگر اللہ کی ذات میں پائی جانے والی صفتیں گن سکتے ہوتے تو خدا محدود نہ ہو جاتا.
خدا محدود ہو جاتا؟ خدا محدود نہیں ہے، نہ اس کی ذات محدود ہے نہ اس کے صفات محدود ہیں۔ اس کی ذات کے نامحدود ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ اس کے صفات نامحدود ہیں، اس لیے کہ اس کی ذات و صفات میں دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے، ڈولیٹی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات الگ ہے، علم کوئی الگ شے ہے جسے اسے حاصل کر کے اس نے عالم بن گیا۔ یہ نہیں کہ اس کی ذات الگ ہے، رحم کوئی شے الگ ہے جسے حاصل کر کے وہ رحیم بن گیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں۔ علم عین ذات الہی ہے، کرم عین ذات الہی ہے، قدرت عین ذات الہی ہے۔ توجہ ہے؟ ذات الہی نامحدود و لامتناہی ہے، یعنی صفات الہی لامحدود و نامتناہی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسماء الہی بھی لامحدود و نامتناہی ہیں۔ اللہ کے نام بہت ہیں، عام طور پہ ایک روایت ہے جس میں 99 نام بتائے گئے ہیں، اور جناب والا دعائے مبارکہ جوشن کبیر میں 1001 نام ہیں۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4000 نام ہیں، اور یہ 4000 یہ بھی حصر نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ کثرت کا اظہار ہو کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں، تو اللہ کے اچھے اچھے نام بے شمار ہیں۔ ہمیں تمام ناموں کا علم نہیں ہے، ہمیں لفظ کی حد تک بھی اللہ کے ناموں کا احصاء اور شمار نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ نفس کے حد تک، ناموں کی حد تک، چجائے کے معانی کی حد تک، چجائے کے اوصاف کی حد تک۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نام سے پکاریں؟ جس کا جو دل چاہے پکار لے؟ نہیں، وہاں کہتے ہیں اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں، یعنی جو نام بتا دیے گئے، سکھا دیے گئے، انہی ناموں سے پکارو، خود سے اللہ کا نام نہ رکھو۔ توجہ توجہ۔ نام تو بے شمار ہیں اور ہو سکتے ہیں، مگر جب پکارنے کی منزل ہو تو اللہ کو اس کے ان ناموں سے پکارو جو نام اس نے خود تعلیم فرمائے ہیں، جن ناموں کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ جب اللہ کو پکارنے کے لیے، صرف زبان سے پکارنے کے لیے ہمیں پابند بنایا گیا، انہی الفاظ، انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو جو ہم نے معین کیے ہیں۔ تو جب ہمیں پہنچنا ہوگا خدا تک تو پھر ہم ان نشانات کو تلاش کرنے پر مجبور ہوں گے جو خدا نے معین کیے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جسے چاہیں اللہ کے درمیان وسیلہ قرار دے لیں، جسے ہم چاہیں بنا لیں۔ ہم انہیں بنا لیتے ہیں، ہم انہیں بنا لیتے ہیں، آئیے الیکشن کر کے بنا لیتے ہیں، سلیکشن کر کے بنا لیتے ہیں، نامینیشن کر کے بنا لیتے ہیں۔ نہیں، ہم نام اللہ کو پکارنا ہو تو اس نے پابند کیا کہ جن ناموں سے ہم اجازت دیں انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ جب پکارنے کے لیے الفاظ کے انتخاب میں پابند ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے شخصیتوں کے انتخاب میں بھی پابند ہوں گے۔ آزاد نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک مرحلہ اور، یہ جو اسماء الہیہ ہیں، لفظی اسماء توقیفیت، یعنی ہمیں پابند کیا گیا ہے
کہ جو تعلیم دیے گئے ہیں نام انہی ناموں کے ذریعے سے پکاریں، اور اس میں 99 نام کو کہا گیا اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام۔ اب بات آئی اسم اعظم کی۔ اسم اعظم کسے کہا جائے؟ اسم اعظم کو بھی کچھ لوگ لفظوں میں تلاش کرتے ہیں، بس غلطی یہی ہے۔ اشتباہ یہی ہے۔ اسم اعظم الہی، اسم اعظم یعنی سب سے بڑا نام۔ ظاہر الفاظ میں جتنے نام ہیں اس فہرست میں جو سب سے بڑا نام ہوگا اسے بھی اسم اعظم کہا جائے گا، مگر وہ ہوگا اسم اعظم لفظی۔ جو روایتیں ہیں کہ یہ کلمات جو ہیں وہ اسم اعظم ہیں، وہ اسم اعظم ہیں، مگر کون سے؟ اسم اعظم لفظی۔ اسم اعظم علی الاطلاق، یعنی لفظی اور غیر لفظی دونوں طرح کے نام، یا جتنے بھی طرح کے نام خدا کے ممکن ہیں، ان تمام ناموں میں جو سب سے بڑا نام ہو سکتا ہے وہ ہوگا اسم اعظم علی الاطلاق۔ توجہ ہے؟ تازہ بحث ہے، جدید بحث ہے۔ جو عام طور پر آپ اسم اعظم کہتے ہیں وہ اسم اعظم لفظی ہے، لیکن خدا کے صرف الفاظ ہی تو اللہ کی ذات کے اسماء نہیں ہیں۔ مثلا یہاں مجلس عزا ہوتی ہے، اب ایک نام سے یہ جگہ مشہور ہے، لیکن اس نام کے ذریعے سے میں کبھی نہیں پہنچ سکتا، تو مجھے بہت سی نشانیاں اور بتائی جائیں گی۔ کہ اگر یہاں تک پہنچنا ہے تو اتنی نشانیوں کو یاد رکھیں آپ، اور جتنا میں نادان ہوں گا، جاہل ہوں گا، اجنبی ہوں گا، اتنی زیادہ نشانیاں مجھے یاد کرائی جائیں گی۔ اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوں گی، کچھ بڑے لینڈ مارکس ہوں گے۔ غور فرمایا آپ نے؟ کچھ چھوٹی نشانیاں ہوں گی، کچھ بڑی نشانیاں ہوں گی۔ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ اسم کا درجہ رکھتی ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں وہ اسم اکبر یا اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس میں کچھ لفظی نشانیاں ہوں گی، کچھ آپ عمارتوں کی نشاندہی کریں گے۔ جب آپ آئیں گے تو فلاں راستے سے آئیے گا، روڈ کی نشاندہی ہوئی۔ جب آپ وہاں پر اس بلڈنگ تک پہنچیں گے تو آپ داہنے مڑ جائیے گا، بلڈنگ کی نشاندہی ہوئی۔ جب وہاں تک آئیں گے تو ایک آدمی کھڑا ہوا ملے گا، آدمی کی نشاندہی ہوئی۔ آپ بلا رہے ہیں تو ہمارے لیے نشانیاں آپ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ خدا تمام انسانوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب خدا کے لیے لازم ہے راستہ بھی بتائے، عمارت بھی بتائے، شخص بھی بتائے۔ راستہ اسلام ہے، عمارت کعبہ ہے، شخص محمد و علی کی ذات۔ ہمیں جانا خدا تک ہے، خدا بلا رہا ہے۔ خدا بلا رہا ہے تو راستہ بھی بتائے گا، خدا بلا رہا ہے تو عمارت بھی بتائے گا، خدا بلا رہا ہے تو شخص بھی بتائے گا۔ ہم تک آنا ہے تو اسلام کے راستے سے آؤ۔
جب کعبے تک پہنچ جاؤ تو پھر عمارت کو مت دیکھو، کعبے تک پہنچ کے فرزند کعبہ کو تلاش کرو۔ فرزند کعبہ تک پہنچ جاؤ تو پھر ٹھہر نہ جاؤ، فرزند کعبہ کو جس نے مولا بنایا اس کو تلاش کرو۔ علی کو مولا جاننے والوں، علی خود ساختہ مولا نہیں ہے، علی کو مولا محمد نے بنایا، محمد کو مولا اللہ نے بنایا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ حج پر جائیے گا تو سمجھ لیجئے گا کعبہ منزل آخر نہیں ہے، منزل مقصود کعبہ نہیں ہے، در یتیم کعبہ ہے۔ در یتیم کی ترکیب صرف یتیم الاب کے لیے نہیں آتی ہے، یہ تو اہل زبان جانتے ہیں، اس کی جو ادبی تعبیر ہے وہ آپ سب جانتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ضروری نہیں کہ میں ادبیات کی بحث چھیڑوں یہاں پر کہ در یتیم کا کلمہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری گفتگو تمہید تھی ایک مطلب کی۔ کل جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہاں تک آپ کے ذہن کو لانا تھا۔ اسم اللہ العظم یعنی اللہ کا بڑا نام، یہ لفظوں میں ہو تو اللہ لا الہ الا ہو، یہ لفظی اسم اعظم ہے، لفظی اسم اعظم ہے۔ مگر اگر اسم اعظم کو لفظی اور غیر لفظی جتنے قسم کے ہیں سب میں تلاش کریں تو پھر سب سے بڑا اسم اعظم کون ہوگا؟ سوال ہے یعنی سب سے بڑا اسم اعظم وہ ہوگا جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے صفات پائے جائیں۔ سب سے بڑا اسم اعظم وہ ہوگا جس میں اللہ کے صفات زیادہ سے زیادہ پائے جائیں، جو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہو، جس تک پہنچ کے بس اللہ مل جائے۔ اب جب ہم ایسے ناموں کی جستجو کرتے ہیں، ایسے ناموں کی جستجو جو اللہ کے بڑے بڑے نام ہیں جن تک پہنچ جاؤ تو اللہ مل جائے، سب سے پہلا نام بلا شک و شبہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نور اول، خلق اول، وعاء مشیت الہی، ظرف علم الہی، ختم نبوت، حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا نام اللہ کا، اسم اللہ الاعظم، محمد کی ذات ہے۔ اب ایک بات کہوں، دل سے سنیے گا اور اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ انگریزوں نے جو چیزیں چھینی ہیں، لوٹی ہیں، ان میں آپ کی معنویات کو سلب کر لیا ہے۔ ہم نے بہت سے سنجیدہ لوگوں کو یہ پھپتی کستے ہوئے دیکھا ہے، علماء پر، ارباب ولا پر، عاشقان محمد و آل محمد پر۔ جب وہ کوئی دعا، کوئی چیز بتاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ارے جی ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، مذاق اڑاتے ہوئے۔ میں نے سنا ہے، نعوذ باللہ۔ محمد اسم اللہ الاعظم ہیں
اور حضور اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجنا بلا شک و بلا شبہ ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ نسخہ لے کر جائیے گا، بھولیے گا نہیں۔ خدا سے جو طلب کرنا ہو، شفا طلب کرنا ہو، مال و دولت طلب کرنا ہو، علم طلب کرنا ہو، معرفت طلب کرنا ہو، زندگی طلب، جو طلب کرنا ہو خدا سے، پہلے درود پڑھیں، پھر طلب کریں، پھر درود پڑھیں۔ خدا مجبور ہے دینے پر۔ مجبور ہے دینے پر، مجبور ہے دینے پر۔ اور طلب کے باوجود اگر دیر میں پوری ہو طلب تو سمجھ لیں کہ وہ طلب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ مناسب نہیں۔ جو طلب کرنا ہو، کوشش، جد و جہد، جو فطری طبیعی طریقے ہیں وہ اختیار کرنے ہوں گے۔ علم حاصل کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہوں گی، علماء کے پاس جانا ہوگا، مدرسوں میں جانا ہوگا، یونیورسٹیز میں جانا ہوگا، ریسرچ کرنی ہوگی، ساتھ ساتھ خدا سے دعا بھی کرتے رہیں درود کے ساتھ۔ پروردگار میں محنت کر رہا ہوں، اس محنت کو برابر فرمانا تیرا کام ہے۔ رزق و روزی کا مسئلہ ہو، خوب محنت کیجئے، خوب سعی کیجئے۔ صبح کی بیداری شرط ہے، صبح بیداری کیجئے، سحر خیزی کیجئے، محنت کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے درود کے ساتھ۔ درود، محمد اور آل محمد پر درود، صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس میں بے انتہا تاثیر ہے، اور یہ نسخہ کسی اور نے نہیں بتایا۔ کون جانتا تھا کہ اللہ کی مجبوریاں کیا کیا ہیں؟ کون جانتا؟ کون جانتا تھا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں۔ اللہ مجبور نہیں ہے، سوء ادب نہ ہو، لیکن آپ کی محبت کی زبان، غزل کی زبان، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ رحمت کرنا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ رزق دینا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، اس کی مجبوری ہے، دے گا رزق۔ مجبور نہیں ہے، وہ اپنی رحمت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ لیکن کسے معلوم تھا؟ جسے معلوم تھا اسی نے بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو اللہ کے رسول پر اور اہل بیت پہ درود ضرور بھیجو، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے جو خدا کبھی رد نہیں کرتا ہے، اور خدا کریم ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو چیزیں طلب کرو، ایک دے اور ایک نہ دے۔ نہج البلاغہ، وہ کریم ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز دے اور ایک چیز نہ دے۔